عزیز طلبا، اس وقت ہم آپ کی خدمت میں خورشید اردو ادب چینل کی طرف سے حاضر ہیں، اور آپ کا جو مضمون جو ہم پڑھ رہے ہیں، جو کہ پہلے سے جاری ہے، وہ ہم نے مکمل کر لیا ہے۔ آج ہم اس کی مشق کریں گے۔ سبق ڈپٹی نذیر احمد نے لکھا ہے، ٹھیک ہے۔ تعارف میں آپ نے ان کے بارے میں بہت کچھ جان لیا ہے، اور آج ہم اس کا سوال نمبر مشق کا سوال نمبر 1 پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ آئیے آغاز کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلا لفظ ہے کٹنی۔ کٹنی کا مطلب ہے عیار عورت، چالاک عورت، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آگے ہے بھیس بدل کر۔ دوسرا لفظ ہے بھیس بدل کر، اس کا مطلب ہے روپ بدل کر یا اصلیت تبدیل کر کے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اگلا لفظ ہے ڈھب پر چڑھنا۔ ڈھب پر چڑھنا، ہتھے چڑھنا۔ ڈھب پر چڑھنا، ہتھے چڑھنا۔ رب جانا، مائل ہونا یا فریفتہ ہونا۔ اس کے بعد ہے التفات، اس کا مطلب ہے توجہ، رغبت یا دھیان۔ اس کے 3 مطلب ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے اسباب۔ اسباب کا مطلب ہے اسباب کا واحد کیا ہے؟ سبب۔ سبب کی جمع ہے اسباب، اور اس کا مطلب اسباب کا مطلب ہے اثاثہ یا مال، یا سبب کا مطلب وجہ بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وجوہات۔ تو یہاں پر اس کا مطلب ہے اسباب، ٹھیک ہے۔ اسباب کا مطلب ہے یہاں پہ اثاثہ یا مال، تو وجوہات نہیں یہاں پہ اس کا مطلب۔ ویسے اس کا مطلب وجوہات بھی ہوتا ہے۔ اسباب سبب کی جمع، سبب ہوتا ہے نا وجہ۔ تو اس کے بعد لوٹ ہونا ہوتا ہے، زمین پر دراز ہونا۔ یہ میں نے آپ کو جب یہ سبق پڑھایا تھا تو ساتھ ساتھ مطالب بھی بتائے تھے سب کے سب، لیکن اب میں دہرائی کر رہا ہوں، لیکن کوشش کیجئے کہ آپ وہ بھی ساتھ سن لیجئے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ لوٹ ہو جانے کا مطلب میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا، اس کے ایک سے زیادہ مطالب ہیں، معنی ہیں: بے قرار ہونا، بہت خوش ہونا، بہت پسند کرنا، قربان ہونا، عاشق ہونا، صدقے ہونا، تڑپ جانا، کسی چیز کے حسن و خوبی کو دیکھ کر وجد میں آ جانا۔ یہ اتنے زیادہ اس کے مطالب ہیں جو کہ لغت میں لکھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس پہ آپ اس ظاہر ہے اس وقت بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو جتنا یاد کر لیں گے آپ کو فائدہ ہوگا، آپ کا ذخیرہ الفاظ بڑھ جائے گا۔ آپ کو پھر تخلیقی تحریر یا مضمون نگاری، کہانی نویسی، خط نویسی یا درخواست نویسی میں مدد ملے گی، ٹھیک ہے۔ جتنے الفاظ زیادہ ہوں گے آپ کو فائدہ ہوگا۔ اگلا لفظ ہے بکاؤ۔ تو بکاؤ ہوتا ہے بکنے کے لیے، ٹھیک ہے نا، جیسے انگلش میں فار سیل کہتے ہیں نا، بکاؤ کا مطلب بکنے کے لیے۔ پہنچنیاں کیا ہوتا ہے؟ میں نے آپ کو بتایا تھا مختلف زیوروں کے نام بھی اس سبق میں موجود ہیں۔ تو پہنچنیاں ہوتا ہے ہاتھ میں پہننے والا زیور، ٹھیک ہے۔ اجلوانا ہوتا ہے صاف کروانا، ٹھیک ہے۔ باؤلی، پاگل یا بیوقوف۔ اس کے بعد خاک سیاہ کرنا ہوتا ہے تباہ و برباد کر دینا۔ ماتھا ٹھنکنا ہوتا ہے کسی کام کی بد انجامی کا پہلے ہی معلوم ہو جانا۔ کسی کام کی بد انجامی کا پہلے ہی معلوم ہو جانا۔ اس کے بعد اگلا لفظ ہے پلے باندھنا۔ پلے یعنی ذمہ ڈالنا، یا گرہ میں باندھنا بھی ہوتا ہے اس کا مطلب، ٹھیک ہے۔ تو لٹو ہو جانا ہوتا ہے عاشق ہو جانا، یا بہت زیادہ پسند کرنا، یا چکرا جانا بھی ہوتا ہے اس کا مطلب، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آخری لفظ ہے تاڑ لینا۔ تاڑ لینا کا مطلب ہے پہچان لینا، ٹھیک ہے جی۔ تاڑ لینا، پہچان لینا۔ یہ الفاظ کے معنی میں نے آپ کو بتا دیے ہیں۔ آگے چلتے ہیں۔ اس میں کثیر الانتخابی سوالات ہیں جنہیں ہم ایم سی کیوز کہتے ہیں۔ تو یہ سب سے پہلا ہے اکبری کے شوہر نے کہہ رکھا تھا کہ کسی، اس کے بعد خالی جگہ ہے، کو گھر میں مت آنے دینا، یہاں پہ اجنبی عورت آئے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دوسرا ہے مکار حجن، مکارہ حجن عورتوں کو پھسلایا کرتی تھی، ٹھیک ہے۔ تو یعنی بہلایا پھسلایا یعنی دھوکہ دیتی تھی۔ تو یہاں پہ مطلب کیا ہے؟ مکارہ حجن بے وقوف عورتوں کو پھسلایا کرتی تھی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اگلا ہے تیسرا، پہنچنیاں، بالی، پتے، مگر مرکیاں، بازو بند کے نام ہیں۔ کس کے نام ہیں جی؟ زیورات کے نام ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آگے اجلوانا، ٹھیک ہے۔ حجن
خالی جگہ کے بہانے سارا زیور لے گئی، کس کے بہانے لے گی؟ اجلوانے کے بہانے لے گی، شاباش۔ یہ ہو گیا سارا، آپ ٹھیک بتا رہے ہیں، ساتھ ساتھ آپ نے جو بتایا نا، آپ نے خالی جگہ درست پور کی ہوئی ہے۔ آگے چلتے ہیں، آگے سوال نمبر 3 ہے، ڈپٹی نذیر احمد کون تھے؟ یہ تو آپ کو تعارف میں ہی معلوم ہو جائے گا کون تھے۔ تو ڈپٹی نذیر احمد اردو ناول نگاری کے بانی تھے، یعنی بنیاد رکھنے والے تھے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد ہے میرات العروس کے معنی کیا ہیں؟ دلہن کا آئینہ، ٹھیک ہے جی، یہ میں نے آپ کو بتایا پہلے۔ اکبری کے بارے میں لکھا ہوا ہے سوال کہ کیسی لڑکی تھی، تو اس میں کتاب کے لکھا ہوا ہے، کتاب میں پہلے صفحے پہ لکھا ہوا ہے، اکبری لاڈ پیار سے بگڑی ہوئی پھوڑ اور بد مزاج لڑکی تھی۔ یہ آپ اپنی کتاب کے پہلے صفحے پہ آپ جب دیکھیں گے نا، صفحہ نمبر 146 پر، تو یہ آپ کا اقتباس شروع ہوتے ہی یہ بہت آپ کہہ لیں کہ یہ نوٹ دیا ہوا ہے، جو نوٹ میں یہ پہلی 2 لائنوں میں اس کا جواب ہے، ٹھیک ہے، یہ وہاں سے دیکھ لیجئے گا۔ اس کے بعد ہے چوتھا سوال ہے، حجن ایک مکار اور چالاک عورت تھی۔ یہ سوال ہے حجن کیسی عورت تھی، اس کا جواب ہے حجن ایک مکار اور چالاک عورت تھی۔ اس کے بعد آگے ہے متضاد الفاظ، وہ تو آپ کو معلوم ہی ہیں، زندگی کا کیا ہوتا ہے؟ موت، ٹھیک ہے، برباد، آباد۔ اس کے بعد ہے نقد، ٹھیک ہے، نقد کہتے ہیں ادھار، اور جدید، قدیم، پھوڑ، سگھڑ یا سلیقہ مند بھی ہوتا ہے، سگھڑ یا سلیقہ مند، سستا، مہنگا، غریب، امیر، سیاہ، سفید۔ یہ متضاد الفاظ ہیں۔ اور آخری میں نے آپ سے کہا ہوا ہے، یہ آپ کا ہوم ورک ہے، اس کہانی کا سبق ایک پیراگراف میں لکھیں، تو یہ آپ دیکھ لیجئے گا، یہ آپ خود ہی کیجئے، آپ کو آتا ہے اس کے بارے میں نے آپ کو 2 جگہ اس میں بتا بھی دیا ہے، جب میں نے آپ کو ویڈیو جو کروائی ہوئی ہیں ان میں سے تلاش کیجئے۔ امید ہے آپ کو یہ مشق حل کرنے میں ضرور مدد ملے گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہو، محنت کیجئے اور خوش خط لکھیے اپنے کام کو، اور باقاعدہ دائیں بائیں حاشیے لگائیے، اور اوپر تاریخ ضرور لکھیے، اور جو کٹا ہوا مارکر ہے جو اردو کے لیے خوبصورت رائٹنگ میں مدد دیتا ہے وہ بھی لکھیں، آپ اس کے ساتھ لکھیں تو آپ کو بہت ہیلپ ملے گی، ٹھیک ہے جی۔ اللہ حافظ۔